بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے اور ہم سورہ بقرہ دوسرا پارہ پڑھ رہے ہیں، اور جو ہمارا موضوع چل رہا ہے آیات کے متعلق، تو وہ احکام حج ان کے اندر بیان ہو رہے ہیں۔ چند آیات ہم نے پیچھے پڑھی ہیں اور آگے بھی آج والے سبق کے اندر بھی وہی آیات وہی حکم جو ہے وہ آ رہا ہے، مختلف احکامات حج کے حوالے سے آ رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں ثم عفیدوا من حیث افاض الناس، پھر پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، من حیث افاض الناس، اس وہ وہاں سے جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جو قریش تھے وہ وقوف عرفہ کے بعد وقوف عرفات نہیں کرتے تھے، وقوف مزدلفہ کے اندر وہ ٹھہرے رہتے تھے۔ تو جو دیگر عرب تھے، دیگر جو مسلمان تھے، وہ وقوف عرفہ کر لیتے تو پھر وہ جو ہے وہ وقوف عرفات کرتے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حج کے اندر پہلے یوم مزدلفہ کے اندر وقوف کرتے ہیں، مزدلفہ کا وقوف کر کے پھر 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہے، تو وہاں اس دن وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ تو سب جو ہے وہ مسلمان اور عرب تو جاتے تھے وہاں پر وقوف عرفہ کرتے تھے 9 ذی الحجہ کو، لیکن قریش مزدلفہ میں ہی ٹھہرے رہتے 9 ذی الحجہ کو بھی۔ تو ان کے بارے میں یہ حکم آیا کہ جیسے لوگ پلٹتے ہیں مزدلفہ سے، تو تم بھی مزدلفہ سے پلٹ آؤ، یعنی مزدلفہ سے پلٹ کر تم وقوف عرفہ کرو لوگوں کے ساتھ، اور جیسا ہی لوگ وقوف عرفہ کر کے پلٹیں تو تم بھی پلٹو، یعنی وہ خود کو جو ہے وہ تکبرانہ حیثیت جیسے کہہ لیں، آیت میں بھی آ رہا ہے کہ خود کو بڑا سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ کیوں وقوف کریں، تو ان کے لیے یہ حکم نازل ہوا۔ جی جناب، کلیئر ہے یہ؟ تو کہتے ہیں کہ ثم عفیدوا من حیث افاض الناس، تم پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ تو عفیدو کے بعد نکلا یا قریش ہو، یعنی اے قریش، غرض مفسر ہوگا مخاطب کو بیان کرنا کہ یہاں پر کس کو حکم ہے۔ آگے وضاحت کرتے ہیں اے من عرفات، یعنی عرفہ سے جیسے لوگ پلٹتے ہیں تو تم بھی عرفات سے ان لوگوں کے ساتھ ہی پلٹو۔ بِأَن تَقَفُوا بِهَا مَعَهُمْ، یعنی اس طور پر کہ تم بھی عرفات میں ان تمام لوگوں کے ساتھ وقوف کرو۔ تقیفو کا مطلب ہے وقوف کرو یعنی ٹھہرو۔ جیسے وہ لوگ عرفات کے اندر 9 ذی الحجہ کے دن ٹھہرتے ہیں عرفہ میں، تو تم بھی ان کے ساتھ ٹھہرو، الگ سے نہ ٹھہرو۔ وَكَانُوا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ طَرْفًا عَنِ الْوُقُوفِ، وہ ٹھہرتے تھے مزدلفہ میں تکبر کرتے ہوئے وقوف سے۔ طرفن کا نیچے معنی لکھا ہوا ہے تکبرن عن الوقوف، ان کے ساتھ ٹھہرنے کے ساتھ، عن الوقوف معہم، ان کے ساتھ ٹھہرنے سے خود کو بڑا جانتے ہوئے وہ مزدلفہ کے مقام پر ٹھہرتے تھے۔ کون؟ قریش۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا شان نزول بیان کرنا۔ ثم للترتیب فی الذکر، پھر ترتیب کے لیے حکم نازل ہوا، ذکر میں ترتیب کے حوالے سے حکم ہے کہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو، بخشش چاہو، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب من ذنوبکم نکالا، غرض مفسر ہوگا متعلق بیان کرنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے تم بخشش طلب کرو، مغفرت طلب کرو۔
اپنے گناہوں کی۔ غفورن کے بعد نکالا للمومنین، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، فرمانے والا ہے مومنوں کو۔ غرض مفسر ہوگا متعلق بیان کرنا، بہم کے اندر بھی، اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمانے والا ہے، متعلق بیان کرنا غرض مفسر ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ تو جب ادا کر چکو اپنے مناسک، اذا قضیتم مناسککم، جب تم اپنے مناسک ادا کر چکو، پورے کر چکو، تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرن، یا اس سے زیادہ۔ قضیتم کے بعد نکلا ادیتم، یعنی جب تم مناسک حج ادا کر چکو۔ غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ آگے فرماتے ہیں عبادات حجکم، یعنی تم اپنے حج کی عبادات کو جب ادا کر چکو۔ غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ بے ان رمیتم جمرۃ العقبہ وطفتم واستقررتم بمنن، یعنی جب تم بعین طور پر کہ تم جب جمرہ عقبہ کو رمی کر چکو۔ جمرہ عقبہ جو 3 شیطان ہیں نا، تو ان کو جو ہے وہ کنکریاں جو مارتے ہیں تو اس کو رمی کہتے ہیں۔ تو جمرۃ العقبہ سے یہی مراد ہے کہ جب تم جمرۃ العقبہ کو رمی کر چکو، اور طف تم جب تم طواف زیارہ کر چکو، واستقرر تم بمنن، اور منا میں تم ٹھہر چکو۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ جب یہ تم سب کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، یعنی بالتکبیر والثناء، تکبیر کرتے ہوئے، تکبیر کے ساتھ اور ثنا کے ساتھ۔ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح جو بھی تکبیر ہوتی ہے، اور ثنا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا کرنے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ غرض مفسر ہوگا ذکر کی وضاحت کرنا، جیسے تم اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، تو جیسے حج کر کے پورا ہو جاتے تھے تو اپنے بڑوں کی جو ہے وہ تعریفیں کرنا شروع ہو جاتے تھے، اور فخر کرتے تھے کہ ہمارے بڑے ایسے تھے، ہمارے بڑے ایسے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے بڑے ایسے ہیں۔ تو آپس میں کیا کرتے تھے، تقابل کرتے تھے، اپنے آبا کا جو مقام تھا ان کا ذکر کر کے ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے۔ تو جس طرح اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو، اس سے زیادہ ذکر اللہ کا ذکر کرو۔ کما کنتم تذکرونہم عند فراغ حجکم بالمفاخرۃ، اسی کا یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ جس طرح تم ان کا ذکر کرتے ہو اپنے حج سے فارغ ہونے کے وقت فخر کرتے ہوئے، بالمفاخرۃ، فخر کرتے ہوئے تم جب ان کا ذکر کرتے ہو، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی تم ذکر کرو، ان اپنے آبا کا ذکر کرنے سے زیادہ، او اشد ذکرن، یا پھر شدید بڑھ کر ذکر۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا، کما کنتم تذکرون ہم، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں من ذکرکم ایاہم، یعنی تمہارا ان کا ذکر کرنے سے زیادہ سخت ذکر،
یعنی جیسے تم اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو تو ویسا ہی ذکر نہ کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر ادا کرو۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا متعلق بیان کرنا۔ آگے اعرابی بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں نصب اشد علی الحال من ذکر، ذکر سے حال کے طور پر اشد کو نسب دیا گیا ہے نا، او اشد، تو اس پر نسب کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ذکر سے حال ہے۔ اشد یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے نا، اشدد تھا، پھر یہ ادغام کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، اشد اشدد سے اشد ہو گیا ہے۔ تو یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، اور اس پر نصب اس لیے ہے کیونکہ یہ حال بن رہا ہے ذکرن سے، یہ جو ذکرن ہے نا اس سے حال بن رہا ہے، یعنی وہ ذکر ایسا ہو کہ جو سخت ہو، بڑھ کر ہو۔ جی، تو آگے کہتے ہیں المنصوب بز بے اذکرو، اور یہ جو ذکرن منصوب ہے، اشد ذکرن کے اندر یہ جو ذکرن منصوب ہے تو اس کا اعراب بیان کرتے ہیں المنصوب، جو منصوب ہے بے اذکرو، اذکرو فعل کی وجہ سے، اذ لو تأخر عنہ لکان صفتا لہو، کیونکہ اگر وہ اس سے مؤخر ہوتا، یعنی اگر اشد ذکرن سے مؤخر ہوتا، لو تأخر عنہ، اگر اشد ذکرن سے مؤخر ہوتا تو لکان صفتا لہو، تو یہ جو اشد ہے یہ ذکرن کی صفت ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا اعراب بیان کرنا۔ اب استاد جی حال فاز کو روح سے ہے یہ، یا جو نہیں، آگے میں ذکر نہ آ رہا ہے ان سے، اس سے ذکرن سے حال ہے، ذکرن، جو آگے آ رہا ہے من ذکرن کم، اس سے؟ جی جی، جی اشد جناب ذکرن، جی اشد ذکرن آ رہا ہے نا، تو یہ دو لفظ ہیں، تو اشد یہ حال ہے، ذکرن ذوالحال ہے۔ جی جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، تو لوگوں میں سے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دنیا میں، کیا عطا کر دنیا میں؟ ما وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کا جو مفعول بھی ہے وہ محذوف ہے، نصیباً، اے اللہ ہمیں عطا کر دنیا میں ہمارا حصہ، ہمارا نصیب، نصیبنا ہمارا نصیب، تو فیؤتاہ فیہا، تو اسے دنیا میں عطا کیا جائے گا۔ تو نصیباً کے اندر غرض مفسر ہوگا مفعول بھی بیان کرنا، فیؤتاہ فیہا کے اندر غرض مفسر ہوگا جزا بیان کرنا۔ یہ جو من الناس ہے نا، من یقول، جو کہتا ہے، جو کہتا ہے تو اس کو دنیا میں ہی یہ عطا کیا جائے گا، تو یہ جزا بنے گی، اور من یہ شرطیہ ہے، غرض مفسر ہوگا جزا بیان کرنا۔ جی، آگے فرماتے ہیں وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، خلاق کا مطلب یہاں پر حصہ ہے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی آگے کہتے ہیں نصیبن، اس کا آخرت میں کوئی نصیب نہیں، یعنی حصہ نہیں، غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے یعنی ان لوگوں میں سے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ کناں کے اندر جو قاف ہے، قاف زیر کی،
تو یہ فعل ہے اور نا ضمیر اس کا مفعول بھی ہے کہ نا. تو حسنتن کے بعد نکالا نعمتن، یعنی ہمیں دنیا میں نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بھلائی عطا فرما. وہی الجنہ، اور یہ جنت ہے. نعمتن کے اندر غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا، اور ہی الجنت کے اندر غرض مفسر ہوگا حسنتن سے مراد بیان کرنا. اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، یعنی بعدم دخولها، یعنی جہنم میں داخل نہ کر کے، جہنم میں داخل نہ کرنے سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، کہ جو جہنم میں داخل ہوگا تو اسے جہنم کا عذاب ہوگا، جو جہنم میں داخل نہیں ہوگا تو گویا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کو عذاب نہیں ہوگا. تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا. آگے فرماتے ہیں وَهَذَا بَيَانٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ وَلِحَالِ الْمُؤْمِنِينَ والقصد به الحس والقصد به والقصد به الحس على طلب خير الدارين كما وعد بالثواب عليهم. یہ بیان ہے، وضاحت ہے اس کے لیے کہ جو اس پر مشرکین تھے، یعنی مشرکین وہ صرف دنیا میں ہی کہتے تھے کہ ہمیں دنیا میں حصہ عطا ہو. وَلِحَالِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے حال کے لیے ہے کہ مومن بھی اپنے حال کی وجہ سے یعنی کہتے تھے ہماری دنیا بہتر ہو، تو ان کو کیا تھا. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ والقصد به الحس، اس کا مقصد دارین میں بھلائی کو طلب کرنے پر ابھارنا ہے، کہ دارین دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں بھلائی کو طلب کرنے پر ابھارنا ہے، کہ تم دونوں جہانوں میں تم بھلائی طلب کرو، صرف دنیا نہ چاہو. اس کے اندر غرض مفسر ہوگا شان نزول بیان کرنا. اولئک لہم نصیب مما، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اس میں سے حصہ ہے کہ جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالی جلد حساب فرمانے والا ہے. نصیب ان کے بعد نکالا ثواب، غرض مفسر ہوگا آسان نصیب ان کی معنی مرادی بیان کرنا، کہ ثواب اس کا ملے گا جو وہ کریں گے، جتنا کریں گے اعمال. من اجل، اجل نکالا یہاں، یعنی یہ جو من ہے یہ من بیانیہ ہے، یعنی بیانیہ تعلیلیہ ہے. من ان کے لیے ثواب ہے. کیوں ثواب ہے؟ اس کی علت، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ماں کسبو، کہ جو انہوں نے کمایا. اس کے بعد کسبو کے بعد نکالا یعنی عملو من الحج، عملو عملو من الحج، یہ عمل یعمل آتا ہے نا باب، تو عملو من الحج والدعاء، یعنی حج اور دعا سے جو انہوں نے عمل کیا، حج اور دعا میں سے، تو اس کا ثواب انہیں ملے گا. غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا. آگے فرماتے ہیں یحاسب الخلق کلہم، اللہ تعالیٰ جلد حساب فرمانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کا حساب فرمائے گا، کلہم تمام مخلوق کا، فی قدر نصف نہار من ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سے آدھے دن کی مقدار میں. نصف نہار یعنی جتنا صبح سے لے کر جو ہے وہ
دعوی کبرا ہو جاتا ہے، نصف نہار ہو جاتا ہے، تو یہاں تک اتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کا حساب فرمائے گا۔ حدیث بذالک کا، اس کے متعلق حدیث کی وجہ سے، حدیث کے اندر یہ بیان ہوا ہے، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، گنے دنوں میں، گنے ہوئے دنوں میں، فمن فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، تو جو جلدی کرے 2 دنوں میں، تو اب فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، اور جو رہ جائے، مؤخر ہو جائے، تو فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقا، یہ حکم اس کے لیے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرے، جو بندہ تقوی اختیار کرے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف لوٹنے والے ہو، یا تم اسی کی طرف جمع ہونے والے ہو۔ یہ استاد جو پیچھے آیا ہے قدر نصف نہار، یہ مومنوں کے ساتھ کتاب کے متعلق ہے؟ نہیں نہیں، تمام کے ساتھ متعلق ہے۔ ویسے تو جو حساب کتاب کا شروع ہونا ہے نا، تو اس کے اندر وہ بیان ہے، باقی جو یحاسب پہلے خلق کہ کلہم فی جو، قدر نصف نہار، کہ سب ساری دنیا کا نصف نہار تک صاحب ہو جائے گا، یہ مطلب ہے؟ جی 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 صحیح ہے۔ تو جو باقی جی، کہیں حصوں میں آیا ہے نا کہ 500 دن کا 50,000 دنوں کا، جی، دنیا، اس کا جو، اس کی جو تعویل ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مراد حساب کرنا، تو وہ اس کے اندر حساب کا ذکر نہیں ہوگا، کہ پہلے حساب تو نہیں ہوگا نا، ہر ایک بندہ اپنے اپنے وہ میدان محشر کے اندر جو ماحول بنا ہوگا، تو وہ اس اعتبار سے کہ کسی بندے کو یوم محشر، پورا جو قیامت والا دن یوم محشر ہے، تو وہ اتنے دنوں کا، اتنے ہزار، اتنے سالوں کا لگے گا، باقی جی یہ ٹھیک حساب۔ تو ٹھیک ہے۔ وذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، بالتکبیر عند رمی الجمرات، جمرات کی رمی کے وقت اللہ تعالیٰ کا تکبیر کے ساتھ ذکر کرو، یعنی جب تم پتھریاں مارو، کنکریاں مارو شیطانوں کو، تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرو۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ ایام معدودات کے مدلل ہے ایام تشریق کے ثلاثت، یعنی 3 دنوں کے، 3 ایام تشریق جو ہیں ان کے اندر، غرض مفسر ہوگا مراد بیان کرنا۔ ایام تشریق 3 ہوتے ہیں، 11 12 13، تو 13 تک جو ہے وہ رمی کر سکتے ہیں۔ تو فمن، غرض مفسر یہ ہو گیا مراد بیان کرنا، تو جو 2 دنوں میں جلدی کر لے، یعنی 2 دنوں میں کر کے پھر جو ہے وہ تیسرے دن نہ جائے رمی کرنے کے لیے، تو اب وہ فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی استعجل بالنفر من منن، یعنی منا کی طرف لوٹنے میں کیا کرے، جلدی کرے۔ غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا۔ فی یومن، یعنی فی ثانی ایام تشریق کے بعد رمی جماری ہی، یعنی رمی جمار کرنے کے بعد ایام تشریق کے دوسرے دن میں جب وہ کر کے لوٹ آئے، تو غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بالتعجیل، جلدی کرنے میں، 2 دنوں میں پہلے دن جائے، دوسرے دن جائے، تیسرے دن نہ جائے، تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ غرض مفسر ہوگا متعلق بیان کرنا۔ ومن تأخر، اور جو رہ جائے، جو مؤخر ہو جائے، بہا یعنی رمی کرنے سے، حتیٰ بات لیلت ثالثی، یہاں تک کہ تیسرے دن کی رات بھی گزر جائے، ورمی جمارہ، اور اس نے رمی جمار کر لی، تو فلا اسم علیہ، تو اب اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ تیسرے دن بھی جاتا ہے، تیسرے دن کی اگرچہ رات گزر گئی ہے لیکن دن تو نہیں گزرنا، تو
وہ بندہ جائے گا اور رمی کرے گا تو وہ اس پر بھی گناہ نہیں ہے، بذالک اس یعنی مؤخر ہونے کی وجہ سے، اے ہم مخیرون فی کل فی ذالک، اور یعنی وہ اس میں اختیار والے ہیں، انہیں اختیار ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا، وہ نفی الاسم، اور گناہ کی نفی ہے اس بندے کے لیے، لمن اتقا جو بندہ متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، فی حج ہی اپنے حج میں، غرض مفسر ہوگا مفعول بہ بیان کرنا، لأنہ الحاج فی الحقیقت، کیونکہ وہ در حقیقت حاجی ہے، غرض مفسر ہوگا علت بیان کرنا، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف جمع ہونے والو، یعنی فی الآخرت، تو فیجازیکم بِاعمالکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا، غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ جی استاد جی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ ٹھیک ہو گئے۔